السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی صحیح ہو جائے گا, ابھی صحیح ہو جائے گا. اے سی بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں؟ فقہ. فقہ میں ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں کیا پڑھے تھے؟ ہاں سمری. اچھا, نواقض وضو کون بتائیں گے؟ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھ کے نہیں بیٹا, جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نواقض وضو کون بتائیں گے؟ ہاں, سبیلین سے جو بھی چیز نکلے. ہاں چلیے. ہاں ہاں, بغیر کپڑے کے. ہاں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. سر پہ مسح کیسے کریں گے, کون بتائیں گے؟ ہاں کیسے, بتا کے ہاں, اور کان کیسے؟ کان کو پورا گھما دیں گے. کیسے کریں گے مطلب کان کا بتائیے نا. شہادتین کی انگلی کو کان میں, انگوٹھوں کو پیچھے سے کر کیسے بتائیے نا. ٹھیک ہے, آج ہم لوگ پڑھیں گے جو وہ حالات, وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو نہیں کرنا پڑتا, وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وہ حالات جن کے پائے جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وہ کچھ چیزیں ہیں, کہتے ہیں جیسے کوئی چیز آگ پہ پکی ہوئی ہے, کھانا وغیرہ تو پکاتے, تو کھانا کھانے سے یعنی وضو ٹوٹے گا؟ آگ پر پکائی ہوئی چیز اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس سے کھانا, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, وہ تو بات آ گئی, وہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. خود بخود اگر قے ہو جاتا ہے, الٹی ہو جاتی ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ جا رہے وضو کیے ہوئے, آپ کو الٹی ہو گئی ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ کلی کر لو, کچھ کر لو, الگ بات, لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. آپ کو کہیں پھوڑی ہے, پھنسی ہے, ہاں, وہ وضو کیا آپ نے, وضو کرنے کے بعد وہ پھوٹ گیا. اب اس پھوڑے سے کوئی گندگی نکل رہی ہے, پیپ نکل رہا ہے, خون نکل رہا ہے, کچھ بھی نکل رہا ہے, تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کے راستے کے علاوہ اور کہیں سے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل رہا ہے, تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. کیوں ٹوٹے گا؟ نہیں. تو یہ چند حالات ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. آگ پہ پکی ہوئی چیز قے ہو جانا, تھوڑی پھنسی کا پھوٹ جانا, اور اس سے جو گندگی نکلتی ہے اس کا نکلنا, پاخانہ پیشاب کے راستے سے کے علاوہ, ہے نا,
کوئی گندگی نکل رہی ہے، پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے کلی کرنا ضروری ہے؟ کھانا نہیں کون کا کھانا کھانا کھانے کا نماز جانا آپ کھانا کھا رہے تو پانی پئیں گے نا، ایسا کچھ نہیں ہے، پر اگر آپ کلی کر رہے تو بہتر ہے، صفائی ہو جائے گی منہ کی، لیکن اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں، کوئی ضروری چیز نہیں ہو، بہتر چیز ہے، منہ کی آپ کی صفائی ہو جائے گی، آپ پانی پی لو گے یا کلی کر لو گے تو آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی بہت سارے پیجز ہیں اس میں، ہمیں جو ہے عقیدے کی پیریڈ میں اس کو پڑھانا پڑے گا، یہ بہت زیادہ باقی بھی دیکھ رہے، اور شاید کہ 2 ہی 3 ہفتے باقی ہوں گے، اس میں آپ کو ایگزام دینا، دیکھیں اتنا ڈھیر سارا باقی ہے، تو یہ ہمیں کمپلیٹ بھی کرنا ہے، تو بعد میں اگر تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں۔ کیا گائے یا بکری یا خرگوش وغیرہ کا گوشت اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعلق سے صرف اونٹھی کے بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے، اور ایک چیز اور آپ جان لیں کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ حلال ہے، طہارت ہے، کوئی بھی چیز اگر ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ طہارت ہے، پاک ہے، وہ گویا کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ اصلاً کیا ہے؟ پاک ہے، جب تک کہ اس پر ناپاکی کی دلیل نہ مل جائے، سمجھ گئے نا؟ چاول پاک ہے، گوشت پاک ہے نا، یہ عام ہے، لیکن یہ اس کی اصلیت ہے، پر اس اصلیت پہ کیا نعوذ باللہ سور کا بھی گوشت پاک ہے؟ نہیں، اب اس پر ہمیں دلیل مل رہی ہے، عام طور پہ گوشت پاک ہے، سمجھ گئے نا، طاہر ہے، پاک ہے، کھا سکتے، لیکن اس پر اگر کوئی دلیل مل رہی ناپاک ہونے کی تو جب تک کی دلیل نہیں ملے گی وہ پاک ہی رہے گا۔ سور کا بھی گوشت پاک رہتا اگر اس پر دلیل نہیں ملتی تو، ہے نا، اس پر دلیل آ گئی تو وہ ناپاک ہو گیا، تو اسی لیے جب تک دلیل نہیں آتی ہے کسی چیز کے بارے میں تب تک وہ چیز کا ہے پاک ہے، یہ اس کی کسی بھی چیز کی اصلیت ہے، اصل ہے وہ۔ قے، خون، پیپ وغیرہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہے؟ ناقض وضو میں سے نہیں ہے، نواقض وضو میں سے نہیں ہے، ان کے پائے جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اس کے پائے جانے کی وجہ سے کبھی کوئی دلیل مل جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو، بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو زخم آیا، نماز پڑھتے رہے، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ایک صحابی رسول کو زخم پہنچا، نماز پڑھ رہے تھے صحابی رسول، دشمن کی جانب سے تیر آیا، لگا، خون نکلنے لگا، وہ صحابی رسول نماز ہی کی حالت میں نے اپنی نماز کو نہیں توڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ شروع میں ہم نے تقریری حدیث، تو یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے منع نہیں کیا، اگر وہ غلط چیز ہو جاتی، صحیح نہیں ہوتی تو آپ منع کر دیتے فوراً کہ بھائی نماز توڑ دو، خون بہ رہا ہے، خون کو بند کرو، یا خون کم سے کم بند ہو جائے پھر وضو کرو پھر نماز پڑھو، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لیکن خون نکلتا رہا، صحابی رسول نماز پڑھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے منع نہیں کیا، اس سے پتہ کیا چلا کہ کسی جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکل رہا ہے زخم کی بنیاد پر اور کسی وجہ سے، تو آپ کا وضو اس کے نکلنے کی وجہ سے ٹوٹے گا نہیں۔ سوال نہیں ابھی بیٹا، پہلے شروع میں ہم نے بتا دیا، ابھی ٹھیک ہے، ابھی بعد میں ٹائم رہا تو گھڑی وہ بند ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں جن کے کرنے کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وہ کون سے حالات ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟
वाजिब है बगैर वज़ू के नमाज। इसी तरीके से खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए क्या है, वज़ू करना ज़रूरी है। अगर आप वज़ू नहीं करोगे तो फिर तवाफ़ नहीं होगा। तवाफ़ करना गोया कि आप नमाज की हालत में, तवाफ़ को नमाज भी कहा गया। कुरान को पकड़ने के लिए ये शायद यहाँ पे सही नहीं है, इसको आप लोग क्या नाम है अंडरलाइन कर लीजिए कि कुरान को पकड़ने के लिए वज़ू करना ये वाजिब है, ये सही नहीं है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, ये मान ले गौर है, गौर करने की चीज़। मुस्तहब आप कह सकते हैं, मुस्तहसन काम, अच्छा काम है, बेटर काम है, हाँ। पर कुरान को छूने के लिए वज़ू करना ये वाजिब है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान की तिलावत के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए जब वज़ू करना वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है तो कुरान को छूने के लिए वज़ू करना कहाँ से वाजिब हो जाएगा। मुस्तहसन अमल है, अच्छा काम है, मुस्तहब है, बेटर चीज़ है, लेकिन आप उसको वाजिब कहें ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको अंडरलाइन आप कर लीजिए नंबर 3 को। अभी नहीं। वह अफ़आल जिनके लिए वज़ू करना मुस्तहब है। मुस्तहब मतलब क्या होता है, हाँ करें तो अच्छा, नहीं करोगे तो, कर लोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। अच्छा अमल है पर वाजिब नहीं है। जैसे आप जिक्र अस्कार कर रहे हैं, अब इस जिक्र में कुरान की तिलावत भी आ जाएगी, सही ना। कुरान पढ़ना ये जिक्र है, हाँ, तिलावत करना, हाँ। तो जिक्र के लिए, जिक्र अज़कार के लिए, तस्बीह और तहलील के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमहीद के लिए है। अगर आप वक्त दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो करना चाहते हैं, तो आपने अगर वज़ू कर लिया है तो ये बेटर काम है, अच्छा काम है, तो ये अच्छा काम है पर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से हमेशा आपका बावज़ू रहना, आप वज़ू किए हुए थे, आप टॉयलेट गए, है ना, क़ज़ाए हाजत के लिए गए, आप सो गए, आप बदहोश हो गए, लेकिन आपकी आदत है, आपकी फितरत है कि हमेशा आप बावज़ू रहते हैं, तो ये मुस्तहसन चीज़ है। आपका वज़ू जब टूट गया तो आपने फ़ौरन वज़ू कर लिया, तो ये अच्छा काम है, मुस्तहब काम है, ऐसा होना चाहिए। आदमी को, इंसान को बावज़ू हमेशा रहना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वाजिब नहीं है। इसी तरीके से गुस्ल जनाबत से पहले आप नापाक थे, आप वज़ू, आप नहाने जा रहे हैं, गुस्ल करने जा रहे हैं, तो गुस्ल करने से पहले आप सर सफाई करने के बाद आप वज़ू कर लें। रात को सोने से पहले, अल्लाह के रसूल का ये अमल रहा है, आप सोने से पहले वज़ू किया करते थे। सोने से पहले आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, बिस्तर पे जा रहे हैं, आप वज़ू करके सोएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों से हो नहीं पाता, हम लोग बड़े सुस्तर हैं, ये करके सोना, हम लोग को सोना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा अमल है, मुस्तहसन अमल है, पर वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहसन अमल है। इसी तरीके से मय्यत को उठाने की वजह से आपका वज़ू टूटेगा नहीं। आप मय्यत को ले जा रहे हैं, बावज़ू हैं, आपने जनाजे की नमाज भी पढ़ ली है, फिर लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान तक, या आपने कंधा लगा लिया, तो ये आप अगर चाहें वज़ू करना तो फिर से कर सकते हैं, पर वाजिब नहीं। आपका पहला वज़ू आपके लिए काफ़ी है, दूसरा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर रहे तो बेटर है। इससे पहले आई थी कि क़य हो जाने की वजह से वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन अगर आप वो क़य हो गई है, आप दोबारा वज़ू करना चाहते हैं, कीजिए, बहुत अच्छा है, मुस्तहसन अमल है, अच्छा काम है। तो ये अच्छे कामों में से है वज़ू करना इन मकामात पर। अब हम एक अहम मौजू के पास उस पर आते हैं, मौज़ों पर मसह करना। मौज़ों पर, कितने लोग मौज़ा पहने हुए हैं, मसह करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको, आपको नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी करार दिया। वज़ू करेंगे, पैर को धुलेंगे, टखना तक धुलेंगे,
ہے نا. پر اگر کوئی بندہ موزہ پہنے ہوئے ہے, بیٹا آپ لوگ زیادہ وہ کر رہے, ڈسٹرب کر رہے ہیں, کوئی موزہ پہنے ہوئے ہے تو کیا وہ موزہ نکال کر کے وضو کرے گا؟ موزے پر پہلی چیز ہے کہ موزے پہ مسح کرنا یہ مستحب چیز ہے, مستحسن چیز ہے نا. موزے پہ اگر کوئی موزہ پہنے ہوئے ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے, اس پہ ہم مسح کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہے, ویسے نہیں کر سکتے. پہلی چیز یہ کیا کوئی بندہ اگر موزہ پہنے ہوئے ہے, وضو کر رہا ہے, تو کیا وضو کرتے وقت وہ موزہ نکالے گا؟ میرا سوال سمجھیے. کوئی بندہ وضو کر رہا ہے, وضو کرتے وقت وہ موزہ پہنے ہوئے ہے, تو کیا وضو کرتے وقت وہ موزہ نکالے گا؟ اس میں ہم ایک ہی لفظ میں آنسر نہیں دے سکتے. میرے اس سوال کے جواب میں ایک ہی ورڈ میں آپ آنسر یا جواب نہیں دے سکتے. اس میں ہمیں کیسے جواب دینا پڑے گا کہ اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا تھا, ترنت جو وقت بتایا گیا ہے مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے, جو وقت بتایا اس کے اندر اگر ہے, تو اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا تھا تو اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس مدت کے اندر ہی ہے. اگر وہ مقیم ہے تو 1 دن 1 رات, اگر وہ مسافر ہے تو 3 دن 3 رات کا اس کا ٹائم ہے, اس کے اندر اگر ہے تو اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, موزے پہ مسح کرے گا. پر اگر وہ یوں ہی موزہ پہنے ہوئے تھا, نمازی ہے, ظہر کا ٹائم ہو گیا, مسجد میں گیا, موزہ پہنے ہوئے ہے, تو کیا اپنے موزے پہ مسح کرے گا؟ نہیں, اسے نکالنا پڑے گا. پھر وہ اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھلے گا, جو وضو کا طریقہ اس حساب سے, پھر موزہ پہنے گا. اب اس کے بعد اگر وہ وضو کرنے کی اسے کبھی ضرورت پڑتی ہے مدت کے اندر, تو اس پہ وہ مسح کرے گا. سمجھ بات آ گئی نا؟ وضو کر کے موزہ پہنا ہو یہ شرط ہے, تب اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اگر بغیر وضو کے, بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں, نہیں جانتے بیچارے, موزہ پہن لیا ہے, وضو نہیں کیا تھا, ظہر کا ٹائم ہوا, وضو کرنے گئے, اس سے مسح کر لیا, وضو نہیں ہوئے گی. وضو کر کے اگر پہنا ہے تب اس پہ مسح کر سکتے ہیں. آپ مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات, غیر مقیم ہیں تو 3 دن 3 رات, اگر آپ مسافر ہیں تو. ٹھیک. مسح کا مطلب ہوتا ہی پھیرنا, ٹچ کرنا. ابھی بات آگے آئے گی کیسے مسح کرنا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی شاید. موزوں پر مسح کرنے کی شرط کیا ہے کہ وہ موزہ وضو کر کے پہنا ہو, یہ میں نے بتایا نا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس موزے میں گندگی نہ لگی ہو. اگر وہ موزہ ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو نکالنا ہی پڑے گا, صفائی کرنی پڑے گی, پھر وضو کرنا پڑے گا, پھر موزہ پہننا پڑے گا. جیسے ہی آپ کا موزہ گندا ہوگا, آپ کا سب معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ کو پھر سے نکال کر کے وضو کرنی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے. موزے پر مسح کی مدت کیا ہم نے بتایا ابھی, کہ اگر آپ رہائشی ہیں, مقیم ہیں, کہیں ٹریول نہیں کر رہے, سفر نہیں کر رہے, تو آپ کے لیے 1 دن 1 رات ہے. پر بہت پہل کر دیتے آپ لوگ. پر اگر آپ سفر کر رہے تو 3 دن 3 رات آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. آئے گی بات ابھی امامے اور اس پہ سب آئے گی انشاءاللہ. ایک چیز اور, اگر کسی بندے کو زخم لگا ہوا ہے اور اس نے پٹی باندھ رکھی ہے, تو موزے کا حکم کیا ہے؟ 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات. مدت ختم ہو گئی تو پھر نکالنا ہے, پھر وضو کرنا ہے. لیکن زخم اور پٹی کی کیفیت اور اس کا حکم الگ ہے.
پٹی پر زخم کے پٹی پہ اس پہ مسح کرنا کر سکتے ہیں، جائز ہے، پر پٹی کو نکالنا نہیں ہے، کتنا دن بھی ہو جائے، کتنا دن بھی ہو جائے پٹی کو نکالنا نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، مسح کی مدت ختم ہو گئی ہو، کچھ اس سے نہیں، وہ الگ اس کا میٹر ہے. وہ پٹی میں سب آ گیا، پلاسٹر اور سب آ گیا نا. ایک آدمی کو پلاسٹر ہو 40 دن 45 دن ہوتا ہے، 1.5 مہینہ ہو، کیسے نکالے گا؟ تو ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، معاملہ اور کو آسان کر دیا ہے نا. تو پٹی کو بدلنا نہیں ہے، پٹی پہ مسح کرنا ہے. اور اسی طریقے سے پٹی جب باندھ رہے تھے تو وضو کر کے پٹی کو باندھنا بھی نہیں. جیسے موزے پر کیا شرط ہے؟ وضو کر کے پہننا ہے. بیچارے کو زخم ہے، پیر ٹوٹ گیا ہے، آپریشن ہو گیا ہے، وضو کیسے کرے گا؟ پانی تو زخم کے لیے ویسے دشمن ہے. تو ہماری شریعت نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے والے دشمن کو اکٹھا مت کرو، ہے نا. تو اس کا معاملہ الگ ہے نا. اس کو کھولنا نہیں ہے، وضو کر کے نہیں باندھنا ہے، کتنا دن بھی گزر جائے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے جو موزے کی شرط ہے. موزوں چلیے سوالات. موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ موزے پہ ہم مستحب ہے، ٹھیک ہے نا. دلیل موزوں پر مسح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور ایک مسافر کے لیے 3 دن 3 رات. یہ دلیل ہے. وضو کے بغیر موزے پہن لیں تو ان پر مسح کرنا کیسا ہے؟ وضو کے بغیر جائز نہیں کر سکتے. اگر عورت وضو کر رہی ہے اور وہ اپنے دوپٹے پہ مسح کر رہی ہے، اس کا مسح کرنا جائز ہوگا؟ عورت دوپٹہ پہنے ہے، وضو کر رہی ہے، چپکا کے باندھ کے پہن لیا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے دوپٹے پہ مسح کروں، نہیں کر سکتی ہے، سر پہ اس کو کرنا ہوگا. موزے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک چمڑے کا ہوتا ہے، ایک کپڑے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. چمڑے کا جو ہوتا ہے اس کو خف بولتے ہیں، اور جو کپڑے کا ہوتا ہے اس کو جورب بولتے ہیں. تو دونوں پر مسح کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کا موزہ ریشم کے کپڑے کا ہے، تو ریشم تو ایسے ایک مرد کے لیے حرام ہے، جائے کہ اس پہ مسح کرے. امامہ پگڑی پر مسح کرنا کر سکتے ہیں. کون سا پوچھ رہے تھے؟ پگڑی پہنا ہوا اگر کوئی آدمی تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اس کا وہی حکم ہے جو موزے کا حکم ہے. بس اتنا آپ سمجھ جائیے، اس کا وہی حکم ہے جو موزے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے موزے پر مسح کرنے کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟ یہ موزے پر مسح کرنے کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟ اگر میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں نے موزہ پہنا وضو کر کے، وضو کیا ہم نے، ابھی ظہر کا ٹائم ہونے میں مثال کے طور پہ 2 گھنٹہ باقی ہے، ہم سفر پہ جا رہے تھے، میں نے سوچا وضو کر کے موزہ پہن لیتا ہوں، پھر جب ظہر کا ٹائم ہوگا تو وضو کروں گا. تو ابھی جو ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے وضو کر کے، اور جب تک ہم دوبارہ وضو نہیں کریں گے اس پہ مسح نہیں کریں گے. جو ہمارا پہلا مسح ہوگا، ابھی ہم نے 2 گھنٹہ پہلے موزہ پہنا وضو کر کے، ظہر کا ٹائم آیا، ہم نے پھر وضو کیا. اب جو ہم نے یہ وضو کیا ہے اور ہم نے مسح کیا ہے، یہاں سے اس کی شروعات ہوگی. سمجھ گئے نا؟ پہلے مسح سے شروعات ہوگی، پہلے مسح سے. اب ظہر کے ٹائم اگر ہم نے مسح کیا ہے، ہمارا وضو اگر باقی ہے، ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا، ہم نے جو وضو کیا تھا باقی ہے،
ظہر کی باقی نہیں رہ سنیے پہلے، اگر ہم نے اپنے اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھ لی، ہمارا وضو ابھی بھی باقی عصر تک، گرچہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، تو جب میں پہلا وضو کروں گا تو وہ جب میں مسح کروں گا وہ ہمارا وہاں سے ٹائم شروع ہوگا۔ اگر ہمارا یہ وضو باقی رہ گیا عصر تک، اگر ہم عصر کے ٹائم وضو کر رہے ہیں گرچہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے پہلے وضو سے، تو جب ہم وضو کریں گے اور مسح کریں گے عصر کے ٹائم، تو مسح کا ٹائم وہاں سے شروع ہوگا، وہاں سے شروعات ہوگی۔ اب دوسرے دن جب عصر کا ٹائم آئے گا تب جا کر کے موزے پہ مسح کا ٹائم ختم ہوگا۔ سمجھ میں آپ بات آ گئی نا؟ وہی چیز یہاں پہ ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلا مسح کیا جاتا ہے تو اسی وقت اس کی مدت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کیا، پھر موزے پہن لیے، 9 بجے تک اس کا وضو باقی رہا، پھر ٹوٹ گیا اور اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کر لیا، تو یہ اس کا پہلا مسح ہوگا۔ جب وہ وضو کرے گا تب وہ مسح کرے گا اور وہی مسح اس کا پہلا مسح ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے دن ظہر کی نماز تک جب بھی وضو کرے گا موزوں پر مسح کرتا رہے گا، یہ 1 دن ہوا، صحیح نا؟ جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ کمپلیٹ کرو۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ سنیے اچھے سے، جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کب؟ ہیڈنگ دیکھیے پہلے، جب مدت آپ کی ختم ہو گئی ہے مسح کرنے کی، مسح آپ کا ٹائم تھا عصر تک، ٹائم ختم ہو گیا، ابھی بھی آپ پہنے ہوئے ہیں، اب اس پہ مسح نہیں کر سکتے آپ۔ اب آپ کو نکالنا ہے عصر کے وضو کے لیے، نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر پہننا ہے، اس لیے کہ 1 دن 1 رات ہو گیا نا۔ جب وضو ٹوٹ جائے، یہ مدت ختم ہونے کی بات ہے، پھر وضو کے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں، بلکہ وضو کے وقت موزے نکال کر پیر دھونا ضروری ہے، اور اگر مدت ختم ہونے کے وقت باوضو ہیں تو جب تک وضو باقی رہے گا اس وقت تک برابر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مثال سے آپ کو بتائی ہے پہلے، ابھی مثال یہاں لکھتے ہیں۔ پھر بھی ایک شخص نے ظہر کے وقت باوضو ہو کر موزے پہن لیے، دیکھیے آپ لوگ اپنے شیٹ میں، ظہر کے وقت وضو کیا، موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے عصر کے وقت وضو کیا، ٹھیک ہے نا، اور موزوں پر مسح کر لیا، تو یہ اس کا پہلا مسح ہوا۔ پہلا مسح کب ہوا؟ عصر کے وقت۔ پہنا کب تھا؟ 9 بجے۔ ٹوٹا کب تھا؟ عصر کے بعد۔ اب دوسرے دن عصر کے وقت اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، صحیح نا؟ لیکن دوسرے دن اس نے عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کیا۔ غور سے سنیے، عصر کے وقت اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے عصر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے وضو کر لیا، موزوں پر مسح کر لیا، عصر کا وقت ہوا تو اس کی مدت ختم ہو گئی، مسح کی مدت ختم ہوئی ہے۔ غور سے سنیں، اس میں 2 مسئلہ ہے، لیکن باوضو ہے لہذا اس نے عصر کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ مغرب بھی اسی وضو سے ادا کر لی۔ وضو تو اس کا باقی ہے، گرچہ مدت ختم ہو گئی لیکن وضو کیا ہوا ہے نا، وضو کر لیا تھا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، اگر ٹائم فنش ہو جاتا کرتا تو نہیں ہوتا۔ مغرب کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جا کر کے وضو ٹوٹا اس کا، عصر سے پہلے کیا تھا، اب جا کر کے وضو ٹوٹا۔ اب
اس کو وضو کے وقت موزے نکالنا ہوگا یہاں پر آ کر کے، اور پیر دھونا ضروری ہے. سمجھے، ایک ابتدائی والا وقت ہے، ایک انتہا والا وقت، لاسٹ والا وقت ہے. وقت ختم ہونے سے پہلے اگر وضو کر لیا ہے، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا اسی وضو میں جتنی بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا جب تک باقی رہے گا. ہاں، وضو جیسے ٹوٹے گا پھر اس کو وہاں موزہ نکالنا پڑے گا، پھر سے وضو کر کے پھر سے پہننا ہوگا. سمجھ گئے نا؟ موزے پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موزے پر مسح کہاں کیا جائے گا؟ اوپر کیا جائے گا، اوپری حصے پہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر پر انگلی اوپری حصے پہ. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ سیدھا الٹا، دایاں سیدھا، بایاں الٹا، رائٹ ہے نا؟ یہ صفائی کی بات. یہاں جو اللہ کے رسول سے ثابت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں موزے کے اوپر پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے کے اوپر پر، اوپری حصے پر، نیچے نہیں. ہم نے ایک سے پہلے ایک کوٹ کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی ہے کہ جب یہ بتا رہا تھا کہ دین کو عقل پہ تولا نہیں جاتا، بتایا تھا نا اس سے پہلے کبھی جی. تو وہی چیز یہاں پھر آ رہی ہے شاید. دیکھیے بھیگا کر کے، بھیگو کر کے بھیگو کے ماریں گے بولتے نا کبھی، جب غصے بمبئی یا زبان میں کبھی کبھی بولتے ہیں آپ لوگ، بھیگا کے ماریں گے. کیا بھیگا کے مارا یار، ایسے بولتے ہیں نا، یعنی بے عزتی کر دیا بالکل، ہے نا؟ مسح ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے. ایک ہی مرتبہ آپ کو کرنا ہے، وضو کی طرح 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے. اور موزوں کے اوپر کرنا ہے، نیچے نہیں. نیچے مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہم احکامات کو عقل کے ترازو پہ تول نہیں سکتے. دیکھیے حضرت علی کا قول یہاں پہ آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد صرف عقل پر ہوتی تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پتا عقل کی گنجائش باقی نہیں ہے دینی معاملات میں، احکامات میں. موزوں کا مسح کب باطل ہو جاتا ہے؟ کب موزے پر مسح نہیں کر سکتے؟ مسح پر موزہ آپ نے اگر نکال دیا ہے، آپ نے ابھی وضو کیا، آپ نے وضو کیا اور موزے پہ مسح کیا تھا، آپ نے 15 منٹ 20 منٹ کے بعد اگر موزہ نکال دیا تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ موزہ نکالنے کی وجہ سے ختم ہو گیا. موزہ نکالنے سے موزے پر مسح کا حکم باطل ہو جاتا ہے. اور کب؟ جب مسح کی مدت ختم ہو جائے تو باطل ہو جاتا ہے. جب آپ پر غسل واجب ہو جائے، جب آپ پر غسل واجب ہو جائے تو بھی موزہ نکالنا ہے، موزے پر مسح کرنے کا معاملہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن موزہ نکال دینے یا مدت مسح ختم ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوال اب میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگوں نے سنا بڑے غور سے ماشاءاللہ. لاسٹ میں آپ بتائیے، لاسٹ میں کون ہے؟ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. موزوں پر مسح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ بتائیے بھائی صاحب. ریڈ. موزے پر مسح کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہاں ادھر کہاں تک پہنچے؟ کہاں سے آتے؟ کرلا سے آتے ہیں؟ پہنچ گئے تھے کہاں تک؟ چیمبور تک. موزے پر مسح کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ بتائیے.
بس تھوڑا سا یہ پہلا مسح جب کریں گے وہاں سے شروع ہوگا، بس ہے نا، پہلا مسح کرنے کے وقت سے شروعات ہو جائے گی، اس کی ابتدا ہو جائے گی، اسٹارٹ ہو جائے گا وقت، ہے نا۔ آپ نے صبح اگر وضو کیا ہوا پہنا ہوا ہے، آپ کا یہ باقی آپ ظہر کے وقت کر رہے ہیں تو آپ کا ظہر کے وقت سے شروع ہو جائے گا، ہے نا۔ اس میں آپ بتاؤ، ہاں موضوع پر مسح کتنی بار کرنا چاہیے؟ کس نے بولے؟ بتائیے، موضوع پر مسح کتنی بار کرنا چاہیے؟ ایک بار، اوپر نیچے بغل میں سائڈ میں کہاں؟ کہاں پر؟ اوپر۔ اگر نیچے کر لیے تو؟ ارے واہ، بہت اچھا سنتے ہیں، کنیکشن ادھر رہتا ہے۔ اگر نیچے تلوے میں کر لیا، تلوے میں نیچے حصے پہ مسح کر لیا، یہاں پہ، یہاں نہیں یہاں کر لیا تو چلے گا یا دوڑے گا؟ میرا کیا سوال ہے، ایک بار آپ نے آنسر صحیح دیا بالکل، میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر وہ نیچے کر رہا ہے کہاں کریں گے مسح، اوپر یا نیچے؟ اگر نیچے کر لیا تو اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اگر نیچے یہاں کر لیا اور یہاں مسح کر کے گیا نماز پڑھنے تو کیوں نہیں ہوئے گا؟ پھر چوتھا سوال یہ میرا، ہاں کیوں نہیں؟ تو وضو اور وضو کا مقصد کیا ہے؟ گندگی دور کرنا نا، تو یہاں زیادہ گندگی، لیکن یہاں تو اور کرنا چاہیے تاکہ گندگی دور ہو جائے۔ اس کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے نا۔ دین کے معاملات کو ہم اپنے عقل کے ترازو پہ تول نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد کرو، یہ نا یہ موضوع پر مسح کب باطل ہو جاتا ہے؟ مدت ختم ہونے کے بعد، ایک دن اگر ایک رات مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور موزہ اگر آپ نکال دیتے ہیں جی ٹائم کے بعد تو اور باطل ہو جائے گا، غسل جب واجب ہو جائے گا تو جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ کے پاس 3-4 منٹ ہے، آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے خون نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے، ایسا کچھ خون نکل رہا ہے پہلے سے وضو کر رہے ہیں پھر بھی خون نکل رہا ہے، نہیں نہیں جیسے ناخن کاٹا خون نکل رہا ہے، وضو کریے وجہ میں خون نکل رہا ہے، نہیں، ایک حدیث آئی نا کہ صحابی کو تیر لگا، زخم لگا، خون نکل رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تو تھوڑا بہت نکلے گا، ہاں وہ تو اور نکلتا رہا ہوگا، ہے نا۔ زخم، تیر کا زخم، ہاں کس کا کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں وہ مطلب بولتے ہیں نا کہ جب خون نکلتا ہے تو ایک سٹی کے برابر جب خون آنے گا تو ناپاک مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو صحابی رسول جن کو تیر لگا تھا اور نماز پڑھ رہے تھے، کتنا سکہ اس میں ڈبوتے آپ؟ ان سے پوچھئے نا کتنا سکہ ڈبوئیں گے آپ اس میں؟ ہاں غسل والا ہوگا تو پانی نکالنا پڑے گا، نہیں، اس کے لیے دوسرا ہی کنواں ہے، نہیں نکالنا۔ پلسٹر ہے تو کیا کریں گے آپ؟ غسل واجب ہو سکتی ہے نا کسی انسان پہ، بالغ ہے، جوان ہے، غسل واجب ہو سکتی ہے۔ پلاسٹر ہوا، پیر ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا تھا، کیا کریں گے؟ نہیں، اس کا حکم ہی الگ ہے۔ غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن وہ تو اس کا طریقہ ہے نا وضو کرنے میں نا، ہاں کرنا ہے، مستحب کیوں؟ وہ تو ہو جائے گا واجب کی کیٹیگری میں۔ دیکھیے یہ مستحب عمل ہے، اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن غسل ہی نہیں ہوگا نا تب تو۔ سنیے میری بات، ایک ہوتا ہے غسل جنابت، ایک ہوتا ہے غسل مستحب غسل۔ اگر آپ پر واجب ہو گیا ہے تو وہ اس کے طریقے میں سے ہے ہی آلریڈی، غسل جنابت کا جو طریقہ ہے وہ تو آلریڈی ہے ہی، اس میں اس کو آپ کو کرنا ہی ہے۔
समझ गए ना। हाँ, तो उसमें एहतियातन लाए होंगे, वो तो वाजिब है, वो तो करना है, वो आपका होएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, वो करना है। अभी क्या करना, गए वॉशरूम में वजू किए, नमाज पढ़ ली, अभी नमाज पढ़ ली तो पहली बार वजू किए, बाद में आने के बाद मोजा पहन रहे, बाकी के टाइम के लिए तो ऐसा कुछ वक्त है कि आपका वजू जब तक नहीं टूटा है ना, पहली बार वजू किए तो आपने वजू किया, नमाज पढ़ ली, अभी आपका वजू बाकी है, आप मोजा पहन रहे हैं, है ना। फिर जब आप वजू करोगे दोबारा, है ना, आप अभी बावजू हैं, के साथ मोजा पहनना जरूरी नहीं है, तो आपका ये वजू बाकी है ना, तो वजू के साथ ही तो हुआ, समझे नहीं। वजू अगर टूट गया तो फिर आपको वजू करके ही पहनना है, तो गोया कि आप वजू किए हुए हैं, आपका वजू बाकी है, तो आप वजू की हालत ही में पहन रहे हैं, वजू की हालत ही में पहन रहे हैं आप। तो जब आप दोबारा जब आप वजू करोगे, मसह करोगे, वहां से शुरू होगा, ठीक। मुस्तहब है, आप वजू कर लो तो बेटर चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पर वाजिब नहीं है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।